بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، روزے کی حکمت، روزے کی فضیلت، روزے کے مسائل۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیات 183 اور 184 ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ اب تیسرا پروگرام اس موضوع پر تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور ایام معدودات، یہاں تک ہم نے کل بات مکمل کر لی۔ خواتین و حضرات، اب ہم ذرا رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے، رک کر ٹھہر کر بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے کہ وہ ہمیں سمجھائیں کہ ان آیات سے کیا مخاطبت اللہ تعالی ہم سے کرنا چاہ رہا ہے اور کیا پیغام ہے اور کیا احکامات ہیں روزے کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، پچھلے دو پروگرامز میں سوالات کا ایک تانتا ہے اور بہت سارے سوال ایسے ہیں کہ جو ہم نے جمع کر لیے ہیں، جو آپ کی جانب سے ہمیں ملے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی ایسا کریں گے کہ اس پروگرام کے اس موضوع پر جو آخری پروگرامز ہوں گے تو ان میں یہ سوالات رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ابھی جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان نکات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سختیاں نہیں چاہتا، آسانیاں چاہتا ہے۔ تو کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، فرضیت ہے روزے کی، لیکن وہ لوگ جو ضعیف ہیں، جو مریض ہیں، جو سفر میں ہیں، وہ روزے قضا کر سکتے ہیں، لیکن انہیں بعد میں یہ جو قضا ہے اسے پورا کرنا ہوگا۔ اور پھر یہاں پر ایک آدھ مسئلہ اور آئے گا جس پر ہم تفصیل سے بات کرانا چاہیں گے کہ جن میں طاقت نہ ہو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، اور فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے، کن میں طاقت نہیں ہے؟ پھر مسافر، کتنے سفر پر مسافر، ایک بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، کتنا بیمار ہو، بیمار وہ ہے یا روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہونے کا ایک احتمال پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تفصیلات ہیں، کچھ جزیات ہیں، وہ بھی ہم جانیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف۔ خواتین و حضرات، ہمارے عہد کا، ہمارے ملک کا بہت معروف، مقبول اور محبوب نام آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، سب آپ سے واقف ہیں، بہت معروف نام ہے ہمارے ملک کا۔ میں مزید کا تعارف آپ حضرات کا کراؤں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیات 183 اور 184 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا، یعنی پچھلا سوال، کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 313۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات، زبور یا انجیل؟ خواتین و حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے 0092234300980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، روزہ الحمدللہ بنیادی رکن، ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی وانا اجزا بہی، اس پر تفصیل سے بات ہم نے کی۔ ہم نے کل بھی ایک بات یہ رکھی تھی کہ روزہ تہذیب نفس کرتا ہے اور روزہ تزکیہ نفس کر رہا ہے۔ بنیادی گفتگو ذرا سی اب میں چاہتا ہوں کہ آپ عطا فرمائیں، اور اس کے بعد ہم جو آج کی جو آیت ہے اور آج کا جو موضوع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، پریشانیاں نہیں چاہتا، تو جو لوگ سفر میں ہوں، جو مریض ہوں، وہ روزے قضا کر سکتے ہیں، لیکن پورے کریں اس گنتی کو۔ اس پر ہم بعد میں آپ سے بات کروائیں گے۔ ذرا روزے پر جو بنیادی گفتگو ہے میں چاہتا ہوں وہ عطا فرمائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کے لغت میں معنی ہیں حبس النفس، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اپنے نفس کی خواہشات کو، ترغیبات کو، میلانات کو، مرضیات کو شریعت کے کنٹرول میں دے دینا، یہ صوم کے لغوی معنی ہیں۔ اور یہی معنویت روزے میں بھی پائی جاتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، اور اپنے نفس کو شریعت کے احکام کے تابع بنا دیتا ہے۔
پھر آپ نے جو فرمایا کہ تزکیہ نفس اور تہذیب نفس، تو تزکیہ تو ہوتا ہے کہ پیوریفائی کرنا، پاک و صاف کر دینا، اور ہر قسم کی میل سے اور نفس کو پاک و صاف کر دینا۔ تہذیب کے معنی ہوتے ہیں چھانٹ دینا، جیسے مالی درخت کی جو زائد شاخیں ہیں وہ ان کو کاٹ دیتا ہے تاکہ درخت کی جڑوں میں جو غذائیت ہے وہ ان شاخوں تک پہنچے جن کی نشو و نما مقصود ہے۔ حدیث پاک میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بتا دیا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفس ولا یسخب، کہ تم میں سے جب کوئی روزے سے ہو تو بیہودہ بات نہ کرے، چیخے چلائے نہیں۔ فَإِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اور اگر کوئی اس سے لڑائی مار کٹائی پر آمادہ ہو جائے تو اس سے کہے کہ میرے بھائی مجھے معذور سمجھو، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ان خرافات کی اجازت کسی طور پر بھی نہیں دیتا، کیونکہ میل اور صفائی یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 183، 184، 185 بنیادی طور پر اس کا مضمون مربوط ہے۔ روزے کا جو حکم بیان کیا گیا ہے، ان تینوں آیات کو ملائیں تو 6 اس کے احکام ہیں۔ پہلا ہے نفس وجوب، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ جو عاقل و بالغ مومن ہے اس پر روزے کا نفس وجوب ثابت ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اس پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ تو مقیم کے لیے اور صحت مند آدمی کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ اسے ماہ رمضان ہی میں روزہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن، کوئی رعایت، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی یسر نہیں ہے۔ تیسرا یہ بتایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ سبحان اللہ، جو یہ تم بہت اہم آیت اور یہ ریپیٹ بھی ہوا ہے یہ حکم، اس کی کیا ہے توجیہ؟ جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافرت کی حالت میں ہو تو اسے وہ جتنے دن رمضان کے مرض کے عذر کی وجہ سے یا سفر کے عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، جن کی ان کو رخصت دی گئی ہے، اور تو پھر جب رمضان گزر جائے تو جتنے دنوں کے روزے چھوٹے ہیں بعد میں وہ اتنی گنتی پوری کر لیں۔ یہ رخصت کیوں دی گئی؟ کہ بیماری کی حالت میں وہ بیماری مراد نہیں کہ جس سے انسان مطلقاً روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، یا سفر، کیونکہ سفر میں روزہ رکھ بھی سکتا ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، بعض بیماریوں میں رکھ بھی سکتا ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسرا، یہ تمہیں جو ہم نے رخصت دی ہے، رعایت دی ہے، یہ اس لیے کہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، دشواری اور مشقت نہیں چاہتے، اس لیے۔ لیکن مشورہ تمہیں یہی ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ مسافرت کی حالت میں یا مرض کی حالت میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہے تو اگر تم اس کی معنویت کو جان سکو تو رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ تمہارے لیے رخصت ہے اور رخصت کو اختیار کرنے پر تم سے کوئی مواخذہ یا مطالبہ نہیں ہوگا سوائے قضا کے، لیکن رخصت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یسر چاہتا ہے اور اپنے بندے کے لیے
عسر اور مشقت اور دشواری نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی بات اب سفر کی، مریض کی، کون سا سفر اور کون سا مریض، اس پر تفصیل سے میں آپ سے بات کروانا چاہوں گا، کیونکہ سوالات بھی بہت سارے آئے ہیں ہمارے پاس اس حوالے سے، 40-50 سوالات ہیں، لیکن ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں سوال پہلا یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ جو بات میں نے تزکیہ نفس کی تھی اور تہذیب نفس کی بات کی تھی، یہ تہذیب نفس روزہ کس طرح کرتا ہے، تزکیہ نفس روزہ کس طرح کر رہا ہے؟ یعنی اتنی بڑی یہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا یا اس کا اجر میں خود ہوں، تم روزہ رکھو اور مجھے پالو؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بارے میں تفصیلی گفتگو مفتی صاحب نے عطا فرمائی۔ یہاں ہم 2-3 نکات ہیں جن کی طرف توجہ دلائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ یہ ہے کہ شہر رمضان، تو فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اس نے جیسا مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ معنی ہے کہ بھئی جو رمضان میں ہے موجود، جس کو رمضان کی سعادت ملی تو وہ روزہ رکھے۔ دیکھیے نماز جو ہے وہ پورے سال واجب رہتی ہے اور انسان پورے سال نماز پڑھتا رہتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ جی، اس کے لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اگر تقوی کی مختصر تعریف کریں تو وہ یہی ہے کہ فحشاء اور منکرات سے رکنا، ٹھیک ہے۔ اب نماز پورے سال پڑھی، کبھی توجہ سے پڑھی، بغیر توجہ کے پڑھی، کبھی ایسے ہی چلتے ہوئے پڑھ لی کہ جلدی جلدی میں پڑھ لی کہ کہیں جانا ہے، اور جو انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب رمضان میں لا کے بٹھا دیا کہ اب تمہیں 1 مہینے اس کی تربیت لینی ہے کہ فحشاء اور منکرات سے کیسے رکتے ہیں، تقوی کو کیسے اختیار کرتے ہیں، تاکہ تمہاری نماز میں بھی معنویت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور جو معنویت وہاں چاہیے کہ جو نماز کو نماز بناتی ہے ایکسرسائز کے بجائے، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر اس مہینے میں پورا ہوتا ہے۔ اور لعلکم تتقون، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ کوئی یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ تم روزہ رکھو گے تو یقیناً متقی بن جاؤ گے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر سے بھوک پیاس ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کا روزہ صرف بھوک اور پیاس ہوتا ہے، ٹھیک، اور ایسی فاقہ کشی کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ عسر اور یسر کی بات تو انسان پہ اس وقت آتی ہے کہ جب وہ تقوی کو نظر انداز کر کے بھوک اور پیاس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے مشکل میں ڈال دیا کہ میں بھوکا رہوں، پیاسا رہوں، اور دیگر وہ منہیات کے جو روزے سے متعلق ہیں ان کو کرے۔ تو اس طرح سے نماز اور روزے کا بڑا گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہم کہنا چاہیں گے وہ یہ کہ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ صوم کے اصل معنی حبس نفس کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کی اگر آپ آیات کو دیکھیے تو حج اور جہاد کی آیات، پھر اس کے بعد تقریباً 100 اور 102 تک حج کی اور جہاد کی آیات جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ تیاری کس چیز کی کروائی جا رہی ہے؟ روزے کے ذریعے سے۔ روزے کے ذریعے سے تیاری اس کی کروائی جا رہی ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، اور پھر جیسے حج کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے حج کر لیتا ہے اپنی شرائط کے مطابق تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور روزے کے تعلق سے کہ وہ روزہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا گیا، سابقہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ قدم بقدم کیسے آیات جاری ہیں کہ اس کے بعد پھر فوری حج کی، اور حج کے بعد پھر جہاد کی، اور دونوں میں جو استقلال اور جو حج سے زیادہ مشکل گویا کہ جسمانی عبادت اور کوئی نہیں ہے جہاد کے علاوہ، اور پھر اس کے بعد جہاد۔ تو یہ جو روزے کا پورا وہ ہے سامہ یسوم، جہاں حبس نفس ہے کہ منہیات سے بچنا بھی ہے اور تعمیر کردار ہے کہ جہاں حج کے لیے آپ جائیں تو اس کی صعوبتوں کو اور اس کو بھی آپ برداشت کرتے رہیں، اور پھر جہاد کا موقع آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ روزہ ہی ہے کہ جو انسان کو تیار سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ تزکیہ نفس اور تہذیب نفس جو ہے وہ اس طرح سے 183 سے لے کر اور جو 100 آیات 100 تک 200 تک چلتی ہیں، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ایک نصاب ہے کہ جو عطا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اطاعت خداوندی کیا ہوتی ہے اور خوشنودی رب
کیسے حاصل کی جاتی ہے. بالکل تفصیل سے اس پر انشاءاللہ بات مزید بھی کریں گے، کچھ بات پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا ان آیات پر فوکس کر لیتے ہیں. اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایام معدودات کی گنتی کے چند دن ہیں جو روزے تم پر فرض ہیں، یہ تو فریضہ ہو گیا. لیکن جو سفر میں ہیں جیسے کہ آپ نے وضاحت بھی فرما دی، میرا سوال یہ ہے کہ سفر سے مراد کون سا سفر، بیماری سے مراد کون سی بیماری، یعنی اس کی کیا قوت ہے اس بیماری کی. ایک سوال میں نے جو انٹرو میں بھی کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ بیماری نہیں ہے کسی کو، لیکن ہو سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا کہ اگر وہ روزے رکھ لے تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے. تو کیا وہ وقتی طور پر روزوں سے دور ہو جائے؟ سفر سے مراد تو سفر شرعی ہے، اور فقہ حنفی میں 3 دن کی جو مسافت ہے، اگر اتنی مقدار کا سفر ہے تو وہ سفر شرعی ہے. اور آج کل کے جدید حساب سے جو اس کی کیلکولیشن آئی ہے، اقوال مختلف ہیں، لیکن جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے وہ 61 میل یا 98 کلومیٹر ہے. اگر اتنی مسافت کا سفر ہے تو مسافر خواہ روزہ رکھنے پر قادر بھی ہو تو رکھ لے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر وہ رخصت و رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو روزہ قضا کر سکتا ہے. لیکن یہ جو روزہ چھوٹے گا اس کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں اس کو قضا رکھنی ہوگی. جہاں تک مرض کی بات ہے، خواہ وہ مرض شدید ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، یا مرض کم ہے جیسے بخار ہے لیکن روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے بڑھنے کا احتمال ہو، یا جیسے حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کی اپنی صحت کو یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی تلافی بھی فدیے سے نہیں ہوگی، بعد میں اتنے چھوٹے ہوئے دنوں کی گنتی پوری کر کے قضا رکھنی ہوگی. لہذا اور اس میں بھی بتایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اپنے نفس پر ضبط کر کے روزہ رکھ لو تو بہتر ہے، زیادہ اجر ہے. لیکن مرض کے عذر کی بنا پر اگر نہ رکھو تو تم سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بات تو ہے مرض کے حوالے سے، روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے خیر ہے اس میں. لیکن کیا یہ رول اور یہ انٹرپریٹیشن سفر پہ بھی اپلائی کرتی ہے؟ سفر میں تو تندرست ہو، ٹھیک نہیں، لیکن 61 میل سے زیادہ کا سفر ہے. جی ہاں، لیکن میں قضا نہیں کر رہا حالانکہ اجازت ہے، تو کیا دین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں روزہ قضا کر لوں؟ ہاں، اجازت دیتا ہے. اگر 61 میل یا اس سے زیادہ کا سفر ہے اور آپ تندرست بھی ہیں مگر سفر کے عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنا چاہیں رمضان کے دنوں کا تو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر 61 میل آج سفر کے انداز وہ نہیں رہے جو ماضی میں تھے، تو میں ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں، دور جا رہا ہوں، 61 میل سے دور جا رہا ہوں، تو کیا روزہ قضا کرنے کا عذر تب بھی میرے پاس ہوگا؟ جی ہاں، سفر کے عذر کی بنا پر اجازت ہے، لیکن راجح یہ ہے، ترجیح یہ ہے، افضل یہ ہے کہ سہولت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو ان تصوموا خیر لکم. اچھا، تو روزہ رکھنا بہتر ہے. روزہ رکھنا بہتر ہے. لیکن اگر وہ اس رعایت کو فائدہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہمارے مفسرین اور تمام فقہا کے مطابق اگر رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو بات آ گئی کہ فعدۃ من ایام اخر، روزے آپ پورے رکھنے ہوں گے، گنتی پوری کرنی ہوگی اور فدیے سے تلافی نہیں ہوگی. فدیے سے تلافی نہیں ہوگی. اس سے فوری جو جڑی ہوئی آیت کا ٹکڑا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اور اس پر آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ،
طعام و مسکین، یہ جو ہے کہ جس کے پاس طاقت نہ ہو، تو یہ مطلب فدیے کی طاقت ہے یا روزے کی طاقت؟ اس سے اگر پہلے ہم تھوڑا سا جو سفر اور اس سے متعلق ہے تو تھوڑی بات ہم کر لیں. مفتی صاحب نے ظاہر اس کے احکام بیان کر دیے، تقریباً یہی احکام فقہ جعفریہ میں بھی اسی صورت سے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق ہم بتانا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ جو ناظرین ہیں اگر اس سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو سمجھ لیں. اس میں اس طرح سے ہے کہ جیسے بڑا شہر ہے جیسے کراچی، اب یہ کہ اس میں جو سفر ہے اس کی ابتدا کیا سمجھی جائے گی؟ تو اس میں ابتدا جو ہے سمجھی جائے گی جب آپ شہر سے باہر جاتے ہیں. اب خود کراچی جو ہے وہ 60 میل پہ پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان سائڈ کراچی اگر سفر کریں گے بڑے شہر کے حساب سے تو وہ ان سائڈ کراچی سفر نہیں شمار ہوگا. جب اس کے باہر جائیں گے تو پھر 60-61 میل کا جو وہ ہے وہ اس کے بعد کے شمار ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اس میں بات شرعی طور پہ یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی رعایت کرنی چاہیے، اور بلا وجہ ان کا فائدہ جو ہے نہ بلا وجہ اٹھایا جائے اور نہ ہی یہ ہے کہ ان رخصتوں کو نظر انداز کیا جائے. اب اس آیہ مبارکہ میں جو رخصت دی گئی ہے اس کو فوراً یہ کہہ کے کرٹیل بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. اسی صورت سے سفر والا جو ہے، سفر کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کثیر السفر ہے، کثیر السفر ہے تو پھر جس کا کام ہی یہ ہے کہ ٹیکسی چلانا، یہاں سے ٹھٹا بسن لے کے جانا آنا یا اور جگہ لے کے جانا آنا، تو ایسے شخص جو ہے وہ کثیر السفر ہے، اس کے لیے قصر نہیں ہے، وہ اپنا روزہ جو ہے وہ پورا رکھے گا اور اس کو یہ رعایت جو ہے نہیں دی جا سکتی. مریض کے جہاں تک تعلق ہے تو وہ مریض کہ جن کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے امراض میں مبتلا ہیں، تو وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے، ان کا تو والذین یطیقونہ کے اس میں آئیں گے وہ. لیکن یہ کہ اگر ایسے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور لیکن ان کو مشقت ہو تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ روزے کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ نیت پہ بھی ثواب دیتا ہے، اور جب تک اس کو برداشت کر سکتے ہیں اس کو روزے کو اپنے جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہ مکمل بھی ہو جائے کرتا ہے. لیکن اگر بیچ میں ایسی کیفیت آ جائے کہ نہ اس کو مکمل کر سکے تو پھر اس وقت اس کو روزے کو کھول سکتا ہے اور بعد میں اس کو اس کا جو ہے وہ کہ فعدۃ ایام اخر، اور پھر دوسرے اس میں اس کا روزہ رکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس سوال پہ آؤں دوبارہ جو میں نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں، یہ جو آیت ریپیٹ ہوئی ہے تو کیا پہلی آیت کوئی ایک حکم تھا وہ منسوخ ہوا ہے یا تاکیدن ہے یہ؟ اچھا مفتی صاحب. ہاں، دوسری جو ریپیٹ ہوئی ہے تو وہ اس لیے کہ وہاں اس کی حکمت بیان کر دی گئی ہے، ٹھیک، کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے. یہاں رخصت بیان کر دی صرف، ٹھیک ہے، اور حکمت نہیں بیان فرمائی. وہاں رخصت کو تکرار کے ساتھ بیان کر کے اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس رخصت کی حکمت اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے کیا رکھی ہے وہ بیان کر دیا ہے. اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ٹھیک تھے، اور پھر بیماری لاحق ہو گئی، یا بیمار تھے تھوڑے بہت لیکن نیت کر لی کہ ہمت ہوگی تو روزہ پورا کر لیں گے، لیکن پھر ہمت جواب دے گئی، تو بیماری کے عذر کی بنا پر رکھا ہوا روزہ توڑ دے تو اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. بالکل. اس کے بعد آ گیا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اس پر بڑی جامع ابحاث ہیں. جی، ہمارے نزدیک اس کا جو راجح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ایک مسکین کا کھانا اس کا بدلہ دیں. فدیہ کے معنی بدلے کے ہیں، اور بعد میں ترجمہ کیا کھانا کھلانا، لیکن محتاط مترجمین نے ترجمہ کیا ہے کہ مسکین کا کھانا، کیونکہ طعام جو ہے یہ اس میں محاذ ہے اور اس کے معنی کھانا کے ہیں. جیسے لوگ دسترخوان بچھا کر اور کہہ دیتے ہیں رمضان میں کہ کھانا کھاؤ، اگر
پابند کر دیں کہ یہیں بیٹھ کے کھاؤ تو فدیہ ادا نہیں ہوگا. اس کو اختیار دیں کہ چاہے تو وہیں بیٹھ کے کھائے، چاہے تو لے جائے، تو پھر فدیہ ادا ہوگا. اس لیے اطعام نہیں فرمایا. اطعام و مسکین نہیں ہے کہ مسکین کو کھلانا، بلکہ طعام و مسکین ہے کہ ایک مسکین کا کھانا یہ روزے کا بدل ہے اور روزے کا فدیہ ہے. تو اب اس کے معنی کہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں، جنہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابتدا میں رخصت تھی، اور فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے یہ رخصت منسوخ ہو گئی اور اب روزہ رکھنا ہے. لیکن جو راجح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہ حنفی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، سب نے یہاں تک کہ امام بخاری نے ایک جگہ یہ اس کو کہا کہ یہ منسوخ ہے، اور لیکن دوسرے مقام پر کتاب التفسیر میں یہ کہا کہ یہ شیخ فانی کے لیے ہے. لہذا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کی اطلاق ان کے لیے ہے کہ جو عمر کے، بڑھاپے کے، ضعف کے، بیماری کے اس درجے تک پہنچ گئے ہیں، مرد ہو یا عورت، کہ اب ان کی بحالی کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے. تو لہذا وہ یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں گے. اگر وہ بیمار جن کی بحالی کی امید ہے، صحت یابی کی امید ہے، وہ فدیہ ان کا بدل نہیں ہے، وہ قضا کریں گے. لیکن جو شیخ فانی یا شیخ فانیہ یا الشیخ الکبیر جس کو کہا گیا ہے، اور حضرت امام نووی شافعی نے بھی لکھا کہ اس پر اجماع ہے، اور مغنی ابن قدامہ میں بھی لکھا کہ اس پر اجماع ہے، اور فقہ حنفی میں ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ جو شیخ فانی ہو اور جن کی بحالی کا ظاہر حالات میں کوئی امکان نظر نہ آئے تو ان کے روزے کا فدیہ دیں گے اور ایک مسکین کا کھانا دیں گے. فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ، لیکن جو اپنی خوشی سے زائد دے دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. یطیقونہ، ہاں یطیقونہ مرض کرتے. حقیقت یہی ہے کہ یہ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ راجح قول یہی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن پہ روزہ رکھنا اتنا گراں ہو کہ وہ اس کو نہ رکھ سکیں. ٹھیک ہے، یہی جو ترجمہ ہے اور یہی مفہوم فقہ جعفریہ میں بھی اور مفسرین میں بھی راجح ہے. سبحان اللہ. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑی تفصیلی مباحث ہیں اور ہر فقہ میں ہیں، فقہ جعفریہ میں بھی ہیں، اور اس میں جو آخری بحث ہے جو تفصیلی وہ آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خوئی کی شرح عروۃ الوثقیٰ میں انہوں نے تقریباً کوئی 50 صفحے اسی آیت کے متعلق انہوں نے تحریر فرمائے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو شیخ فانی ہے یا شیخ فانیہ ہے اور ایسے مریض جن کی کوئی امید نہیں، کینسر کا مریض ہے اور اس قسم کے مریض ہیں، بالکل وہی تفصیل کی جو بھی آپ نے مفتی صاحب کی زبانی سے بالکل اسی صورت سے وہ پھر فدیہ طعام مسکین دے گا. اب جہاں تک طعام اور اطعام کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ مالک کسی کو طعام کا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کو وہی کھائے بھی اور وہ بھی کرے، وہ اس کو مل گیا، آپ کی طرف سے فدیہ ہو گیا، اب وہ اس کی ملکیت ہے جیسا وہ اس کے ساتھ سلوک کرے. وہ گفتگو جو مفتی صاحب نے فرمائی اور جو آپ نے اتفاق کے مفتی صاحب بالکل آسان زبان میں ہم اس پہ اگر ہم بات کریں تاکہ کمیونیکیشن ہمارا بحال ہو جائے، خاص طور پر ناظرین کے ساتھ، کہ وہ شخص جو شدید بیماری کا شکار ہے اس کے لیے تو یہ آیت ہے کہ وہ فدیے کے طور پر کسی کو کھانا کھلا دے، یا بوڑھا ہے ضعیف ہے، اور جس طرح آپ نے کینسر کی بات کی جیسے ابھی کہ وہ کینسر کا مریض ہے. لیکن بعض لوگ اس کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں وہ، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے اور کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں. یہ انتہائی غلط تعبیر ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، اور یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا اور ان سے روزے کا حساب لیا جائے گا. اب جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کی عربیت کے اعتبار سے بہت سی بحث ہوئی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا
کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر لا مقدر ہے، جی ہاں، جو کہ انڈرسٹوڈ ہے، نہیں گیا، انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ قرآن کے اور مقامات پر بھی ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ٹھہرائے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، یہ اس لیے نہیں ٹھہرایا کہ وہ ہل جائیں، تو اللہ تزولا ہے۔ اسی طرح سے وراثت احکام کے بعد فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ اللہ تمہیں تفصیل سے یہ احکام اس لیے بیان کر رہا ہے کہ یہ معنی نہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، نہیں، اللہ تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو۔ لیکن عربی میں ایک اور قاعدہ بھی ہے کہ یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، لہذا اطاقت کے معنی ہیں طاقت کا نہ ہونا۔ جیسے بے میں ایک اقالہ ہے کہ آپ نے بے کی ہے، بے کا قول دیا ہے، لیکن دونوں رجوع کر لیتے ہیں تو اس کو اقالہ بے کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر لا مقدر نہ بھی مانے تو تب بھی یطیقونہ کے کلمے میں یہ معنویت موجود ہے کہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کا بدلہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئی بالکل اسی صورت سے عربی قواعد میں اسی صورت سے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اور یہاں جو لا مقدر مانتے ہیں وہ غلط مانتے ہیں، وہ غلط مانتے ہیں۔ لیکن بعض ایون یہ کہ ڈاکٹر صاحب مفسرین نے بھی یہاں پر لا کے ساتھ گفتگو اس لیے یہ محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ محکم ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جی ابتدائی اسلام میں رعایت تھی، پھر بعد میں لے لی۔ ارے بھئی روزہ تو فرض ہی ہوا ہے، 13 سال مکی زندگی کے گزرے اور 2 سال مدنی زندگی کے گزرے، تو 15 سال بعد روزہ فرض ہوا ہے، تو ابتدا میں تو روزہ فرض تھا ہی نہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مریضوں کو اور مسافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جب ٹھیک ہو جاؤ تو تم پورے روزے رکھنا، یہ مدت یہ جو پوری کر لینا، یہ تعداد کو پورا کرنا۔ اور اگر ایک آدمی جو اس اہل ثروت ہے وہ فدیہ دے اور کوئی بات نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے جس طرح سے اس آیت پہ عمل فرمایا ہے وہ اس کی تشریح کرے گا، نہ کہ ان لوگوں کے کنجیکچرز، لوگوں کی باتیں۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہاں جو بات آگے آ رہی ہے جس میں تھوڑی سی گفتگو آپ نے فرمائی، لیکن میں چاہتا ہوں مزید بات ہو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اصل میں تو کے معنی ہوتے ہیں نفس کا آمادہ ہو جانا، جیسے فطوعت لہو نفسہ قتل اخیہ، حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جو دوسرے بھائی کو قتل کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ تو اس لیے فمن تطوع، تو تطوع کے معنی ہیں کہ نفس کا خوشی سے، رضا سے، رغبت سے اس کے لیے آمادہ ہو جانا کہ مجھے ایک مسکین کا کھانا دینے پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال کی فراخی دی ہے، تو میں زیادہ دوں گا، 2 کا دوں گا، 10 کو دوں گا، 20 کو دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو خوش دلی سے اور زیادہ کر دے تو پھر اجر کے اعتبار سے اس کے لیے اور زیادہ اچھا ہے۔ میں نے 20 تک کو دوں گا یا 200 کو دوں گا، لیکن ایک کو تو دینا ہی دینا ہے، وہ کم از کم ہے، وہ کم از کم تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے۔ یہ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر تم اللہ سے خیر مزید چاہتے ہو، نیکی چاہتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا سی گفتگو آپ فرمائیں، تو پھر جو آیت کا آخری حصہ ہے، اللہ اکبر، کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم روزہ ہی رکھو اگر تم جان سکو کہ اس میں کتنا خیر پوشیدہ ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے، جو اس سے پہلے والی جو آیت کے بارے میں، آپ کی آیت کے جز کے بارے میں بنیادی طور پہ یہ کہ یہاں مال کو خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، جبکہ ہیومن نیچر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا خرچ کرنا ہمارے لیے برا ہے، تنگ دستی کا باعث بنے گا، ہمارا مال کم ہو جائے گا، وہ ہوگا۔ انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے بڑھ کے ہی ہمیشہ اجر اس کا جو ہے وہ دے گا، اس سے بڑھ کے ہی عطا کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جب آپ زیادہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، الخلق عیال اللہ، جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال رکھتا ہے. اور جس کا خیال اللہ رکھنا شروع کر دے تو رکھتے ہی رب العالمین ہے، لیکن اگر اس حوالے سے اور اس کا خیال رکھنا شروع کر دے تو اس کے پاس پھر خیر کی کیا کمی جو ہے وہ رہ جائے گی. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب دوسرے کو دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ملٹیپلائی ہو کے ہماری طرف واپس آئے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی معنویت کو، حقیقت کو، روح کو جان لو، یعنی یہ کہ روزہ بربنائے عذر چھوڑنے کی صورت میں رخصت ہے کہ قضا کر لو، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ غیر رمضان میں ایک روزے کے بدلے میں وہ 50 روزے بھی رکھ لے، 10 بھی رکھ لے، اس رمضان کے ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو وہ ان صامت دہر کلہ، اگر ساری عمر روزہ رکھے تو تب بھی اس رمضان کے ایک روزے کے اجر کی جو کیفیت اور معنویت اور درجہ ہے اس کو نہیں پا سکتا. تو اس کو جاننا شرط ہے کہ کسی کے دل میں اور دماغ میں اور ذہن میں اس کی معنویت رمضان کی عظمت کی اتر جائے تو پھر اس کے لیے روزہ بہت آسان ہو جائے گا. اس کے لیے روزہ بہت آسان ہو جائے گا، لیکن یہ کہ پہلے روزے کی عظمت اور معنویت کو جان سکے. آپ کو فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ایک نقطہ عرض کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے نا ان تصوم کی وہ شرط کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف کوئی شخص دن پورے کرنا چاہے، اور جب وہ تعداد پوری کر رہا ہے قضا روزے رکھنے کی، وہ یہ سمجھا کہ میں تو تعداد پوری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ تعداد ہی پوری کر رہا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا ہے. اور اگر اس کو پلٹاتا ہے وہ تتقون کی طرف، لعلکم تتقون، کہ میری جو تربیت میں کمی وہاں چھوٹ گئی، میں نہ رکھ سکا، تو اب مجھے یہ روزے بھی اس نیت سے رکھنے ہیں کہ میں تقوی میں آگے بڑھوں. کیا بات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھوں، اس کے منہیات سے رکوں اور اس کی جو معروفات جو احکام اس نے دیے اس کو میں کروں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمانا چاہ رہا ہے کہ صرف تم تعداد پوری کرنے کے لیے بعد کے دنوں میں روزے نہیں رکھو، بلکہ ان کو بھی تقوی کی طرف پلٹاؤ اور تقوی کی نیت سے، تقوی کے اصول سے کے لیے ان روزوں کو رکھو. اور اگر یہ چیز تم سمجھ گئے تو یہ تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ کتنا بڑا خیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ لعلکم تتقون، مقصد روزہ حصول تقوی. ٹھیک، اچھا، کیونکہ اب موضوع چینج ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کچھ سوالات جو آئیں ہمارے پاس روزے کے حوالے سے وہ پیش کروں. مفتی صاحب میں آپ کی خدمت میں. اگر بھول کر کھا لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی ہاں، اگر کسی نے بھول کر کھا لیا تو نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ وہ کھانا ہے جو رب نے اسے کھلایا. لیکن جس مرحلے پر یاد آ جائے تو منہ میں لقمہ ہے تو وہ بھی اس کو نکال دے، پانی کا کوئی گھونٹ ہے تو وہ بھی نکال دے. یاد آنے پر اگر کنٹینیو کر دیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر بھولے سے اس نے کھا لیا تو یہ اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا. اور پھر اس کے قضا اور کفارہ دونوں ہیں. اگر یاد آنے پر بھی وہ کھاتا پیتا رہا، اور یاد آنے کے باوجود وہ کھاتا پیتا رہا، پھر تو روزہ توڑ دیا نا اس نے قصدن، تو وہ گناہ ممکن ہی نہیں، وہ گناہ بھی اور پھر اس کا قضا اور کفارہ دونوں. اس کا قضا اور کفارہ دونوں ہے. روزہ بھی رکھنا ہے اسے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے اسے، یعنی فدیہ بھی دینا ہے اسے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیا فوت شدہ شخص کی طرف سے اس کے ذمے کے روزے، اس کے یعنی چھوڑے ہوئے روزے رکھے جا سکتے ہیں ورثہ کی طرف سے؟
یہ اصل میں ایک حدیث ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جس کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے روزے باقی تھے، یعنی رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے اور اس نے قضا بھی نہیں رکھے، تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ تو بعض نے اس کو ظاہر معنی پر محمول کیا کہ ولی روزہ رکھ لے، وہ ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن جو علماء نے یہ بتایا کہ بدنی عبادت میں حج کے علاوہ نیابت نہیں ہے، لہذا صام عنہ ولیہ کے معنی یہ ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، اور اگر اس پر کفارہ ہے تو کفارہ ادا کر دے، لیکن وہ ولی روزہ نہیں رکھے گا اس کی جگہ، جہاں وہ اس کا متبادل نہیں ہے، اس سے ولا تزرو وازرۃ وزر ولا اخرى، تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک سوال تھا، بلکہ یہ بھی ایک کنفیوژن تھی، یہ مجھے بھی کنفیوژن تھی، آپ نے دور کر دی مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آخری لمحات چل رہے ہیں، آپ یہ فرما دیجئے ذرا سا کہ ایک ناکام روزے دار اور ایک کامیاب روزے دار دونوں میں کیا فرق ہے؟ ناکام روزے دار تو ہم آج کے لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں جو حلال چیزیں روزے کے دوران حرام کی ہیں ان کو تو اختیار وہ کیے رہتا ہے، حرامی کیے رہتا ہے، لیکن جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کو وہ سارا دن انجام دیتا رہتا ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، گانے سنتا رہتا ہے، اور روزے کو بہلاتا رہتا ہے، اور روزے کو بہلاتا رات کو تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور پھر آ کر ملاوٹ کر دیتا ہے، جی ملاوٹ کر دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، گناہ میں مبتلا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق مارتا ہے، اور نگاہوں کی کو مس یوز کرتا ہے، اور جس طرح ہم نے ہر دیکھا ہے ناجائز کو وہ کرتا رہتا ہے، اور وہ چند چیزیں کہ جو روزے کی حالت میں اللہ نے یوں حلال ہیں اور منع کی ہیں ان کو ادا کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی صریحاً خلاف ہے، انحراف ہے، اور وہ چیزیں جو دائمی طور پر ممنوع اور حرام ہیں ان کو کرتا رہتا ہے، اور یہاں اس حدیث پر پروگرام ختم کرتے ہیں آج کا۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولتا رہے اور غیبت بھی کرتا رہے تو ایسی فاقہ کشی کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے، لیکن موضوع رہے گا جاری۔ اب جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے جس پر ہم کل بات کریں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن پر تفصیل سے ہم بات کریں گے، اور یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کل اپنے مہمانوں کے سامنے کہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں وہ رمضان ہی کے مہینے میں کیوں نازل ہوئی؟ رمضان مقدس مہینہ، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ 2 مہینے بعد رمضان میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ پھر شعبان میں ایک خطبہ دیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر مفتی صاحب کی خدمت میں آپ یہ پیش کریں، اور تاکہ مفتی صاحب اعلان کریں۔ وہب عطا کینیڈا، وہب عطا، جی ہاں، وہب عطا صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں کتابوں کا تحفہ۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 313۔ اور خواتین و حضرات، 17 رمضان 2 ہجری پہلا حق و باطل کے مابین مارکا، وہ بھی دیکھیے رمضان کے مہینے میں ہوا۔ صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ غزوہ بدر، حق و باطل کے مابین پہلا مارکا۔ خواتین و حضرات، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے غزوہ بدر پہ بھی۔ اور ایک اور بات، بہت اہم بات، کہ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، 17 رمضان مارکا ہو رہا ہے، کفر سامنے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع فرما رہے ہیں کہ تم روزہ نہیں رکھنا،
اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہم معلوم کریں گے اپنے علماء سے، لیکن کل۔ خواتین حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت، زبور یا انجیل؟ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قول پر۔ آج کی بات صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صلاح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ صلح اور صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔